اسلام ہم نے کہا آپ کو کئی آزمائشوں میں ڈالا. سب سے پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو ہر وقت خطرہ تھا کہ کب قاتل آئیں گے اور میرا بچہ لے کے ذبح کر دیں گے. اور اسی طرح فرمایا کہ پھر ایک دوسری آزمائش ہوئی کہ فرعون کو سے دھوکے سے اس کی بیوی نے کہا کہ 2 چیزیں رکھ دو، ایک تھال میں موتی ہوں، ایک تھال میں انگارے ہوں. میں کہا نہیں ہمیں مجھے منہ پہ تھپڑ آ رہا ہے، بڑا چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا پتا ہے کیا تھپڑ. نیچے ان کو چھوڑ دو، اگر یہ موتی اٹھاتا ہے پھر تو جان کر آپ کو تھپڑ والا، اور اگر یہ انگارے اٹھاتا ہے تو اس کا ماننے پھر اس کی کوئی غلطی نہیں، بچہ ہے. بادشاہ کے لیے کون سی مشکل تھی کہ ایک تھال وہ رکھ دیا، ایک تھال وہ بھی رکھ دیا اور درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ بھی تیرا امتحان تھا، تو جا رہا تھا موتیوں کی طرف، میں نے جبریل کو کہہ کے تجھے موڑا، کب تیری زندگی بچی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا. فَتَّلْنَاكَ فُتُونًا. اور اسی طرح آپ کی بہن جب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئی اور اس نے کہا کہ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. تو فرعون بدبخت کہنے لگا دیکھو یہ کہہ رہی وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ کہ وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں بچہ جن کے پاس یہ لے جانا چاہتی ہے. اور کہا نہیں میں نے تو کہا تھا لہو ناصحون تمہارے لیے بیٹے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے لیے. میں نے زمین کا منصب تمہیں سمجھا تھا. تو یہ بھی ایک امتحان تھا کہ آپ کی بہن جو تھی وہ اس سے بچ گئی اور بات پہ آبادہ ہو گئے. تو والدہ کے پاس آئی کہ اماں جان کو بلا رہے. فرمایا کہ بالکل نہیں، اللہ کا وعدہ تھا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے پاس لوٹائیں گے اور اس پیغمبروں میں بھی بنائیں گے. تو میں کیوں جاؤں؟ اس امتحان میں بھی اللہ نے تمہیں کامیاب کیا اور تمہیں محفوظ رکھا فرعون کے ظلم سے. اب اس کے بعد جب ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو ایک رات سیر و تفریح کے لیے آپ جا رہے تھے کہ 2 آدمیوں کے لڑنے کی آواز آئی. رات میں جب گئے دیکھا کہ 2 یکتاتلان لڑ رہے ہیں، ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ. ایک تو ان میں سے اسرائیلی ہے جو اس کی جماعت کا ہے اور ایک جو ہے وہ دشمنوں میں سے ہے، وہ قبطی ہے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذین من عدوہ. اس نے مدد مانگی. فَبَدَلَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوش میں آ کے تھپڑ مارا، وہ تھپڑ وہی مر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان. دیکھو مجھے اتنا جذبہ آ گیا، اتنا جوش آ گیا کہ میں نے اس آدمی کو مار ڈالا. پھر آپ چھپ گئے، کیا کریں. اب دوسری رات تھی کہ دیکھا کہ پھر وہی اسرائیلی لڑ رہا ہے. آپ نے کہا کہ تم تو کوئی جھگڑالو قسم کے آدمی لگتے ہو مجھے. تو ارادہ کیا کہ اب بھی میں اس کی مدد کروں. تو انہوں نے کہا اچھا
تريد أن تقتل كما قتلت بالأمس، جیسے کل تم نے قتل کیا مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو. تو رات بھی کھل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تھا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جان چھڑا دی کا باقی ہوا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام وہاں کیبنٹ میں تو فیصلہ ہو رہا ہے تیرے قتل کا اور تم یہاں سیر کر رہے ہو. نکل کے اس ملک سے. میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. اگر ان کو تم مل گئے تو یہ تمہیں قتل کر دیں. فخرج منها خائفا يترقب. اب موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے راستہ دکھا. تو آپ چلتے چلتے ورد ماء مدین، مدین کے علاقے میں آپ پہنچے اور وہاں آگے کیا دیکھتے ہیں؟ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نُسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ. دیکھا کہ دو لڑکیاں بیچاری اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں اور باقی سب پانی پلا رہے ہیں. اور ان کو کیا وجہ تم کیوں نہیں پلاتی ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں کون پلانے دے رہا. جب یہ سارے پلا کے چلے جائیں گے جو کچھ بچے گا وہ ہم اپنے بکریوں کو دیں گے. ہم کیا کریں؟ ابونا شیخ کبیر، ہمارا والد جو ہے وہ بوڑھا ہے، وہ تو ہماری مدد نہیں کر سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جوش آیا. تو اس کا دو حصے تھے. ایک حصے کو اٹھانے کے لیے 20 آدمی کو طاقت کی ضرورت ہوتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کو اٹھا لیا اور اس کے بعد ڈول پھر پھر کے ڈالنے شروع کیا. بچیوں سے کہا پلاؤ پانی. انہوں نے پلایا. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. آپ نے ان کو پانی پلا دیا. پھر ایک سائے میں 10 کے سائے میں آگے بیٹھ گئے اور پڑھنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بزرگوں نے لکھا ہے کہ شادی کے لیے سب سے بہتر عمل ہے. جس کی شادی نہ ہوتی ہو وہ یہی آیت بار پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا. اب کچھ دیر گزری تو کیا دیکھ لیا؟ وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بڑے ادب و احترام سے چلی آ رہی ہے. آگے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا ان ابی یدعوک، ہمارا باپ تمہیں بلا رہا ہے. لَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، اگر جو تم نے ہمیں پانی پیا اس کا تمہیں بدلہ دے. اب موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان تھے، مسافر تھے، اکیلے تھے. ان کو بھی تو کوئی ٹھکانا چاہیے تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے کہ انہوں نے کہا شرط ہے کہ میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے چلو. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہوگا؟ دیکھو جب تم میرے آگے ہو نوجوان خوبصورت ہوا سے کوئی کپڑا کھل جائے تو مجھے کیوں گناہگار کرتی ہوں؟ جب میں آگے ہوں گا میں تو نہیں دیکھ سکوں گا. آپ بتا نہیں جائیں گے اب دائیں جاؤ، اب دائیں جاؤ، اب دائیں جاؤ، تو ایک گھر پہنچ جائیں گے. ہم یہ بھی سمجھ گئی کہ بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے. اس کو لے کے اپنے ابا کے پاس آئی اور ابا ان کے کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام جو نبی تھے.
ان کو آپ نے سارا قصہ سنایا. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام مت ڈرو، تم اس ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت سے باہر ہو، یہاں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو ایک لڑکی کہنے لگی کہ یا ابت استعجلہ ان خیر من استعجلت القوی الامین. ابا جان ان میں سے ایک کو ملازم رکھ لیں، ایک کبھی بھی ہے اور امین بھی ہے. مجھے تمہیں کیسے پتا ہے کہ کبھی ہے؟ انہوں نے کہا اگر جو پتھر 20 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے اکیلا اٹھا لیا جو قوت کی نشانی نہیں ہے. اور امین یہ ہے کہ نے کہا کہ میں تیرے پیچھے نہیں چلوں گا، میں تیرے آگے چلوں گا تاکہ تمہارے بدن کو میری نظر نہ پڑے. اس سے بڑی امانت کیا ہوتی ہے؟ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. حضرت شعیب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان دو لڑکیوں سے میں کسی ایک کی تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 8 سال یا 10 سال تک تم میری بکریاں چلاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے کہوں گا. شرط میں ان کا نکاح ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریاں چلاتے رہے. جب 10 سال پورے ہو گئے اس کے بعد حضرت شعیب نے انہیں وہ عصا بھی دیا، کہا کہ حضرت آدم سے لے کر ہر پیغمبر کے پاس آتا رہا ہے، اب میں آپ کو دیتا ہوں یہ امانت. تو وہ عصا بھی دیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ بھی دیا، اپنی بیٹی کے لیے کپڑے شپڑے بھی دیے اور ان کو یاد دی کہ اب تم مصر جا سکتے ہو، اب پھر ہم تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ چل پڑے تو راستے میں شدید سردی تھی کہ حل کوئی نہیں تھا. آپ نے چکماک کو روشن کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں ہوا. دور سے نظر پڑی تو اپنی بیوی سے ہو رہا ہے قال لأهله انقصوا. بیوی بچے نے کہا کہ ٹھہرو، بکریوں کا خیال کرو. اس سامنے مجھے روشنی چمکتی نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں، یا تو راستہ مل جائے گا یا کوئی انگارہ شنگارہ بھی لے آؤں گا. آپ ان کو لینے کے لیے چلیں.